وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 10. موضوع: کیا ہم روز قیامت پر یقین رکھتے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور ہم نے انسان کو اس کے والدین سے نیک سلوک کا حکم فرمایا، اور اگر وہ تجھ پر یہ کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، تو ان کی اطاعت مت کر، میری ہی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، سو میں تمہیں ان کاموں سے آگاہ کر دوں گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے تو ہم انہیں ضرور نیکوکاروں کے گروہ میں داخل فرما دیں گے. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 10. وَمِنَ النَّاسِ، جب لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ من یقولو، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، فَإِذَا أُوذِیَ، جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اللہ کی راہ میں، جعل فتنۃ الناس، تو وہ لوگوں کو اس کو بنا دیتے ہیں، لوگوں کو فتنہ کا عذاب اللہ، یعنی اللہ کے عذاب کی طرح اس کو بات کو بنا لیتے ہیں. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر کوئی امداد آتی ہے آپ کے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. کیا اولیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بعالمہ، خوب جاننے والا، بما فی صدور العالمین، جو کچھ سینوں میں ہے جہان والوں کے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور معلوم کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ منافقوں کو بھی ضرور ظاہر کر دے گا. سامعین کرام، یہ وہ بات ہے جو میں نے گزشتہ درس میں آپ کو بتائی تھی کہ اللہ کی راہ میں یہ لوگ تکلیف، بعض لوگ جو ہیں وہ من الناس، لیکن بعض لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی فتنہ آ جاتا ہے، فَإِذَا أُوذِیَ فِی اللَّہِ، کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو وہ شور مچا دیتے ہیں. اور واویلا، بہرحال اس کی وہ ہے مثالیں موجود ہیں، لیکن آپ خود دیکھ لیں سامعین اکرام. جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، یہ وہ آزمائش کو
اللہ تعالیٰ کا عذاب یعنی اس میں وابلہ فریاد سمجھ کے اس کو برداشت نہیں کرتے، مختلف باتیں بناتے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اگر کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ دعویٰ کرتے ہیں لَيَقُولُنَّ، ضرور کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں یہ فائدے میں۔ تکلیف کے وقت، آزمائش کے وقت دور بھاگتے ہیں جب فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں جو لوگوں کے دلوں میں ہے، ان کو میں جانتا ہوں، یعنی لوگوں کے ایمان کی حقیقت مجھے معلوم ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، دوسری جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ ضرور، یعنی ترجمہ آپ نے سن لیا، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا ایمان والوں کو اور منافقین کو۔ یعنی دیکھیں یہ مسلمان معاشرے کی بات ہو رہی ہے سامنے، مسلمان معاشرے کی بات ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف لے چلتا ہوں کہ یعنی جنگ تبوک کے وقت دیکھ لیں، یعنی بہت سے منافقین ایسے تھے جو جنہوں نے مختلف عذر بہانے تلاش کر کے وہ حضور کے ساتھ تشریف نہیں لے گئے، عذر خواہی کر کے اپنے آپ کو اس مہم سے علیحدہ کر لیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ غزوہ احد میں مشورہ ہوا اور مشورے سے باہر نکل کے مقابلے کا فیصلہ ہوا، تو عبداللہ ابن ابی 300 ساتھیوں کے ساتھ حضور کے ساتھ، ظاہر ہے وہ مسلمان تھے، لیکن جب عین میدان جنگ سے وہ لوگ یہ کہہ کے واپس ہو گئے کہ بھئی یہ تو جنگ نہیں، یہ تو موت ہے، یعنی اس طریقے کے الفاظ کہہ کے، تو بہرحال ایسے الفاظ ہوتے ہیں سامعین کرام، اور یہ ان لوگوں کی بات ہے۔ لیکن اس میں جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یعنی مصیبت کے وقت جو ہے پتہ چلتا ہے کہ کون کس کیٹیگری میں، کس کا ایمان کتنا درجے کا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے، یہ مسلمان معاشرے کی بات ہے سامعین کرام، اور اب بھی یعنی ایسا ہے کہ اگر ہم انفرادی طور پہ اس میں اپنے لیے سبق تلاش کریں کہ آپ دیکھیں کہ مصیبت کے وقت آپ کو اللہ کی یاد ہوتی ہے کہ آپ بھلا دیتے ہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم خوشی کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں، اور ہماری تو حالت بری ہے سامنے کرام۔ حالت بری یوں ہے کہ ایمان باللہ کا زبانی دعویٰ تو ہے، لیکن اور کچھ اس کے علاوہ نہیں ہے، اور ہماری اصل جو خدا ہے وہ خواہشات نفس ہیں، اور جو منزل ہے وہ ہماری دنیا ہے، ظاہری زیب و زینت اور دنیا جو ہے وہ، تو ہماری حالت ذرا بری ہے۔ بہرحال پتہ چل جاتا ہے نا، میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ یہ معاشرہ خود پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کے بندے نہیں، دنیا کے بندے ہیں، تو وہ پتہ چل رہا ہے۔ میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں، آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، وہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہم میڈیا والے جو ہیں یہ دنیا دار ہیں، یہ ساری چینل دنیا دار ہیں، اللہ کے توحید کی بات تو کہیں سے نہیں ہو رہی۔ یہ ساری جو ماحول ہے، بعض علماء کرام ہیں سامنے کرام کہ آپ کو فرقواریت میں انہوں نے الجھا دیا ہے، بات پہ دوسرے لوگوں کو کافر اور گالیاں۔ میں تو بعض وقت حیران ہوتا ہوں، بعض علماء کی باتیں جب سنتا ہوں، منبر رسول پہ بیٹھ کے ایسی گالیاں دیتے ہیں مخالف علماء کو۔ ٹھیک ہے بھئی، تمہارا ایک اختلاف ہے، تم اپنی بات بیان کرو، لوگوں کو حق کی طرف بلاؤ، اپنے تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کی وضاحت کرو، وہ پیش کرو، اس کی دعوت دو، دوسرے لوگوں کو تم گالیاں کیوں دیتے ہو؟ یہ بھی تو ایک بات ہے نا سوچنے کی۔ بھئی وہ کہتے ہیں نا، ہماری والدہ ایک شعر پڑھتی تھی کہ رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھے پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو ایسی صورتحال ہے سامنے کرام۔ بہرحال میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اگلی آیت، وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، کہتے ہیں کافر لوگوں، ایمان والوں کو کہ بھئی ہمارے راستے پر چلو، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔
لفظی ترجمہ سن لیں تاکہ آپ کو پھر ترجمہ سنانے میں آسانی ہو۔ وقال الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا جو کافر ہیں، للذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے ہیں، اتبعوا سبیلنا ہمارے راستے پر چلو، ہمارا دین اپنا لو، ولنحمل خطایاکم، ولنحمل خطایاکم ہم تمہارا جو بوجھ ہے گناہوں کا تو وہ اٹھا لیں گے، ہم اٹھا لیں گے۔ عذاب کی بات آئی تو تمہارا عذاب ہم اپنے اوپر لے لیں گے۔ وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے ان کی خطاؤں کا کچھ بھی۔ انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ، لفظی ترجمہ سن لیں پھر تھوڑی سی اس پہ بات کرتا ہوں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور یقیناً یہ اٹھائیں گے بوجھ اپنا، اور بوجھ اپنے بوجھ کے ساتھ اوروں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور البتہ وہ ضرور اٹھائیں گے اپنا بوجھ، وَأَثْقَالًا اور بہت سے بوجھ، یعنی اگر کسی دوسرے کو گمراہ کرتے ہیں تو ان کا بوجھ بھی پھر اٹھا لیں گے۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ عَمَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ضرور ان سے باز پرس ہوگی قیامت کے دن جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے۔ بہرحال شان نزول کے حساب سے میں تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا سامعین کرام کہ مکے تقریباً وسط دور ہے، درمیانی دور میں یہ آیات کا نزول ہو رہا ہے، اور اس میں بعض نوجوان طبقہ، یعنی ایک تو وہاں کے خود ساختہ جو فرعون بنے، علامہ بنے بیٹھے ہوئے تھے، اور جو جھوٹ کے سردار تھے، تو بہرحال اپنی دانش میں تو وہ بڑے ہوشیار تھے، وہ کہتے تھے اپنے چھوٹوں کو کہ بھئی تم یہ چھوڑ دو، جو دین تم نے نیا اپنایا اس کو چھوڑ دو، اور ہمارا جو دین ہے اس کو لے لو۔ اور اول تو اس میں مضمون ہے تھوڑا سا، اول تو قیامت ہے نہیں، یعنی وہ کہنا یہ چاہے اول تو قیامت ہے نہیں، اگر ہو بالفرض محال تو تمہاری جو گناہ ہے اس کا ہم بوجھ اٹھا لیں گے۔ تو اس میں بات یہ ہے سامعین کرام کہ وہ معاشرہ جو تھا وہ تو ہماری طرح، یعنی ایمان بالآخرت ان کی نہیں تھی، یوم آخرت پہ وہ انکاری تھا، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، آخرت سے انکار کرتا تھا وہ معاشرہ کہ بس ان ہی الا حیاتنا الدنیا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہی ہے زندگی، نموت و نحیا، جو ہم زندہ ہو رہے ہیں، جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، زندہ ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، دوبارہ ہم زندہ نہیں اٹھائیں گے، ایک یہ عقیدہ تھا ان کا۔ لیکن وہ اپنے چھوٹوں کو، جو زیر اثر لوگ تھے، ان کو یہ کہتے تھے کہ وہ چھوڑو یار، ہمارے پیچھے چلو، ہمارے ساتھ آؤ، کچھ اگر ہوا بھی تو ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے اور تمہیں جنت میں جانے دیں گے، کہ بھئی ان کا بوجھ ہم پہ ڈال دو۔ یہ بہرحال ان کی جو گھڑنا تھا کہ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، یعنی وہ یعنی کسی کا بوجھ ایسا نہیں اٹھا سکتا کہ بھئی اس کو جنت میں جانے دے اور اس کا بوجھ خود اٹھا لے۔ یہ تو یوم قیامت میں آپ کو معلوم ہے کہ باپ بیٹے سے سوال کرے گا ایک نیکی کا، بیٹا انکار کر دے گا یا باپ انکار کر دے گا، تو وہ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، وہاں تو کوئی شان ہی نہیں ہوگی بات چیت کی۔ وَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، تو یہ بات جو تھی یہ ان کی ایسی تھی سامعین کرام، یعنی گمراہی پر مبنی تھی۔ تو اس میں ایک بات جو ہے، یعنی ایک بات اس میں لَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اپنا بوجھ گمراہی کا، اور یہ بات ذرا غور کریں اس پہ کہ بھئی اور بوجھ بھی، اپنے بوجھ کے ساتھ اور بوجھ بھی۔ مثال کے طور پہ آپ ایک برا طریقہ رائج کرتے ہیں، آپ کے بعد جتنے بھی اس برے طریقے کو اپنائیں گے اس کا بوجھ آپ پہ بھی ہوگا، ان پہ بھی ہوگا۔ یعنی آپ نے، یہ حدیث ہے کہ جس نے کہ نیکی کی نیو رکھی، بنیاد رکھی، تو اس کو اور جو بھی، جیسے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا نیکی کرنے والا جیسا ہوگا۔
یعنی آپ نے کسی کو دعوت دی سامنے کرام نیکی کی، تو وہ جو نیکی کرے گا آپ کے کہنے کی وجہ سے اس کو اپنا ثواب تو الگ ملے گا، لیکن وہ ثواب جتنا اس کے عمل کا ثواب اتنا ہی آپ کو اللہ تعالیٰ بھی دے گا۔ اسی طرح یہ برائی کا بھی ہے سامنے کرام، اگر آپ نے کسی کو برائی کی دعوت دی اس کو تو سزا اپنی ملے گی، لیکن اس کا بوجھ آپ بھی اٹھائیں گے، کیونکہ آپ کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا ہے یا آپ اس کا باعث بنے نا، تو یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا۔ بہرحال سامعین اکرام تلاوت کرتے ہیں اور آپ میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول آمنا باللہ فَإِذَا أُوذِیَ فِی اللہ جعل فتنة الناس كعذاب اللہ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ اچھا، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، من یقولو جو کہتے ہیں، آمنا باللہ کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پہ، فَإِذَا أُوذِیَ فِی اللَّہِ جب ان کو کوئی تکلیف دی جاتی ہے، جب ستائے جاتے ہیں یا کوئی آزمائش آتی ہے یا تکلیف آتی ہے، جعل فتنة الناس، وہ بنا لیتے ہیں اس کو ستانا لوگوں کے لیے، لوگوں کو ستانا شروع کر دیتے ہیں، کعذاب اللہ، جیسے کہ اللہ کا عذاب ہو یہ، وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آئے، لَيَقُولُنَّ، تو وہ کہتے ہیں بے شک اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، جو کچھ سینوں میں ہے جہان والوں کے، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تعالیٰ ضرور ظاہر کر دے گا ایمان والوں کو، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ منافقین کو ضرور ظاہر کر دے گا، یعنی لوگوں کا نفاق جو ہے وہ ایمان اور نفاق پتہ چل جائے گا ان کے اعمال سے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں کافر، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اتَّبِعُوا سَبِیلَنَا، ہماری راہ چلو، ہمارے راستے پر چلو، یا ہمارا دین اپنا لو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ،
حالانکہ وہ نہیں ہیں اٹھانے والے ان کے گناہوں کا بوجھ کچھ بھی، انہم لکاذبون، بے شک وہ جھوٹے ہیں، وَلَيَحْمِلُنَّ، البتہ وہ ضرور اٹھائیں گے، اثقالہم، اپنے بوجھ، وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، اور بہت سے بوجھ اپنے بوجھ کے ساتھ، وَلَيُسْأَلُنَّ، اور ضرور ان سے باز پرس ہوگی یوم القیامت، قیامت کے دن، اما کانوا یفترون، جو وہ افترا کرتے تھے۔ ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، تھوڑی سی ٹائم ہے سامعین کرام۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور ہم نے بھجوایا، نوح علیہ السلام کو، الی قومہ، اپنے قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِیہِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو ان میں وہ 1000 سال رہے لیکن 50 کم۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، ان کو طوفان لے آ لیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، ان کو ہم نے نجات دے دی، وَأَصْحَابُ السَّفِینَةِ، اور جو کشتی میں لوگ تھے، وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے بنا دیا ان کو، آیتاً، نشانی، للعالمین، تمام لوگوں کے لیے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. Among the people is he who says, "We have believed in God," yet when he is harmed on God's account, he equates the people's persecution with God's retribution. And if hell comes from your Lord, he says, "We were actually with you." Is not God aware of what is inside the hearts of the people? وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. God certainly knows those who believe, and he certainly knows the hypocrites. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Those who disbelieve say to those who believe, "Follow our way, and we will carry your sins." In no way can they carry any of their sins. They are liars. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. They will carry their own loads and other loads with their own, and they will be questioned on the day of resurrection concerning what they used to fabricate. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ 1000 سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. We sent Noah to his people, and he stayed among them for 1000 years minus 50 years. Then the deluge swept them, for they were wrongdoers. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. But we saved him together with the company of the ark, and we made it a sign for all peoples. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔